بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا صدق الله يا رب العالمين وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا، انکار کیا، ان قریب ہم ان کو بہت سخت آگ میں داخل کریں گے۔ جب بھی جہنم کی آگ ان کے چمڑے کو، ان کی جلد کو جلائے گی، ہم اس کی جگہ اور کھال اور جسم بدل کے دیں گے تاکہ وہ عذاب کو بار بار چکھتے رہیں۔ بے شک اللہ بڑے غلبے والا، کمال حکمت والا ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ہم ان کو ایسی جنتوں میں، ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور یہ لوگ ان جنتوں میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ ان کے لیے پاکیزہ اور صاف بیویاں ہوں گی، اور ہم انہیں بڑے ٹھنڈے اور گھنے سائے میں داخل کریں گے۔ حمد و ثنا، تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، درود اور سلام امام کائنات، سید کائنات، امام المتقین، امام الانبیاء، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے۔ خالق و مالک کے حضور دعا کیجئے اللہ تعالی ہم سب کو، ہمارے والدین کو، ہماری اولادوں کو جو توحید کی حالت میں زندہ ہیں یا فوت ہو چکے ہیں، اپنی رحمت کے ساتھ جہنم سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنی جنتوں کے داخلے عطا فرمائے۔ خالق کائنات ہمارے بیماروں کو شفا اور صحت عطا فرمائے۔
اللہ کے جو بندے بے اولاد ہیں اللہ انہیں نیک اور صالح بیٹے اور بیٹیاں عطا فرمائے۔ جو مقروض ہیں پریشان ہیں اللہ ہم سب کے قرض مصیبتیں اور پریشانیاں دور فرمائے۔ خالق و مالک کی توفیق سے گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا کہ قیامت کے دن کامیابی کے لیے، قیامت کے دن اللہ سے اجر اور صلہ پانے کے لیے ایمان پہلی شرط ہے۔ جس بندے نے ایمان قبول نہیں کیا وہ ساری زندگی انسانوں کی خدمت کرتا رہے، اللہ کی مخلوق کو نفع اور فائدہ پہنچاتا رہے، اگر اس بندے نے ایمان قبول نہیں کیا اللہ کے پاس اس کے لیے کوئی جزا اور کوئی صلہ نہیں ہے۔ عمل کی، نیکی کی، ہماری محنت کی قدر اللہ کے سامنے اسی وقت ہوگی، اعمال کا صلہ خالق و مالک کے سامنے اسی وقت ملے گا جب عمل کرنے والا، نیکی کرنے والا، محنت کرنے والا ایماندار ہوگا۔ قیامت کے دن کی کامیابی کے لیے، محشر کے دن کی کامرانی کے لیے، اپنے اعمال اور نیکیوں کا صلہ اور جزا اللہ سے پانے کے لیے ایمان لانا سب سے پہلی اور بنیادی شرط ہے اعمال کی قبولیت کے لیے۔ اللہ ہمیں وہ خالص ایمان عطا فرمائے جو ایمان اللہ کو مطلوب ہے۔ اللہ ہمیں وہ خالص ایمان کی دولت نصیب فرمائے جو ایمان قیامت کے دن ہماری نجات اور کامیابی کا ذریعہ بن جائے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ یہ ایمان وہ دولت ہے، ایمان وہ اثاثہ ہے کہ ایماندار بندہ اس ایمان کی دولت کے ساتھ ہر چیز سے بڑھ کے محبت کرتا ہے۔ ایماندار ہر چیز کی قربانی دے سکتا ہے، اپنے ایمان پہ کمپرومائز اور سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ ایمانداروں کے دل میں اللہ نے ایمان کی محبت پیدا کی ہے۔ ایماندار جو صحیح معنوں میں مومن کہلاتے ہیں یہ ہر چیز سے بڑھ کے محبت ایمان کے ساتھ کرتے ہیں۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ۔ ایمانداروں کے لیے اللہ نے سب سے زیادہ محبوب اور پیاری چیز جو بنائی ہے وہ ایمان بنائی ہے۔ یہ ہر چیز کی قربانی دے سکتا ہے، اپنے ایمان کی قربانی نہیں دے سکتا۔ مومن سب سے زیادہ حفاظت کرتا ہے، خیال رکھتا ہے، ہر چیز سے بڑھ کے محبت کرتا ہے اپنے ایمان کے ساتھ۔ جناب سلمان فارسی سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، دو مسلمان سفر کر رہے تھے، جس سڑک سے، جس علاقے سے گزر رہے تھے وہاں مشرکین کا غلبہ اور قبضہ تھا۔ یہاں سے گزرنے والوں کو مشرکین پکڑ لیتے، روک لیتے، قید کر لیتے، مجبور کرتے کہ یہاں سے گزرنے کے لیے ہمارے بت کے نام پہ قربانی دے کے گزرنا ہے۔ جو بندہ ان کے بت کے نام کا چڑھاوا چڑھا دیتا، قربانی دے دیتا، اس کو جانے دیتے۔ جو بندہ ان کے بت کے نام کی قربانی نہ کرتا اس کو قتل کر دیتے۔ دو مسلمانوں کو روک لیا، مجبور کیا، پریشان کیا، ہمارے اس بت کے نام پہ قربانی کرنا پڑے گی۔ فقرب ولو ذبابا،
فقرب احدهما ذبابا فخلوا سبیلا فدخل النار۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان دونوں گزرنے والے مسافروں میں سے ایک بندے نے اس بت کے نام پہ ایک چھوٹی سی مکھی قربانی کر دی، چڑھاوا چڑھا دیا، لوگوں نے اس کو جانے دیا۔ فرمایا فدخل النار، اللہ کے نام کے سوا کسی اور کے نام پہ ایک مکھی چڑھاوا چڑھانے کے جرم میں یہ بندہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن گیا۔ اور دوسرا بندہ جس کو ایمان پیارا تھا، جس کو ایمان کے ساتھ محبت تھی، جس کا ایمان مضبوط اور قوی تھا، جس کا ایمان پختہ تھا، اس کو کہا گیا فقرب ولو ذبابا، یہاں سے گزرنا چاہتے ہو قربانی دینا پڑے گی، اس بت کے نام پہ چڑھاوا چڑھانا پڑے گا۔ اس نے کہا میں مسافر ہوں، میرے پاس قربانی دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ کہا گیا ایک کیڑا پکڑ لو، مکھی پکڑ لو، زمین پہ چلنے والا چھوٹا سا کیڑا پکڑو اور قربانی کی نیت سے اس بت کے نام پہ چڑھاوا چڑھاؤ۔ اس نے کہا نہیں کر سکتا، ایمان گوارا نہیں کرتا۔ ایمان یہ کہتا ہے چڑھاوا چڑھانا، قربانی دینا، ذبح کرنا اگر کائنات میں کسی کے لیے جائز ہے تو صرف اللہ کے نام پہ جائز ہے۔ فقاتلہ، اس بت کی توہین کرنے پر، چڑھاوا نہ چڑھانے پر ان ظالموں نے اس ایماندار کو قتل کر دیا۔ فرمایا فدخل الجنہ، اس نے ایمان کو بچا لیا، جان جاتی ہے چلی گئی، سر کٹوا دیا، خون بہا دیا، غیر اللہ کے نام پہ، کسی بت کے نام پہ ایک چھوٹی سی مکھی بھی قربانی کرنا گوارا نہیں کی، جان چلی گئی۔ ایمان نے شرک کرنا گوارا نہیں کیا، جان چلی گئی۔ فرمایا یہ بندہ جس نے ایمان کو بچا لیا ہے ہمیشہ کے لیے اللہ کی جنت کا وارث بن گیا ہے۔ ایمان سب سے بڑی دولت ہے، ایمان سب سے قیمتی چیز ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی میں موت کوئی چیز نہیں تھی، وہ مرنے کو، سر کٹانے کو، جان دینے کو، خون بہانے کو معمولی سمجھتے تھے۔ ان کے لیے جان سے زیادہ پیاری چیز ایمان تھا۔ حبب الیکم الایمان، جو سچے ایماندار ہیں، ایمان جن کے دلوں میں اترا ہے، اللہ نے ایمانداروں کے دل میں جس چیز کی محبت ہر چیز سے زیادہ پیدا کی ہے وہ ایمان کی محبت ہے۔ جان جاتی ہے چلی جائے، سر کٹتا ہے کٹ جائے، موت آتی ہے آ جائے، لیکن ایماندار اپنے ایمان کی قربانی دینا گوارا نہیں کرتے۔ قابل قدر نوجوان دوستوں اور بھائیوں، احترام کے لائق ماں اور بہنوں، یہ ایمان جو سب سے قیمتی دولت ہے، یہ ایمان جس کی بنیاد پہ قیامت کے دن کامیابی ہوگی، اعمال کی جزا ملے گی، ایمان کس چیز کا نام ہے؟ دعا کیجئے اللہ پوری لگن سے بیان کرنے کی اور پوری توجہ سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان کے اندر 3 چیزیں، ارکان الاسلام 6، ہم ایمان والے ہیں، ہمارا دعویٰ یہ ہے، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، مومن کہلانے والے ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے ایمان کس چیز کو کہتے ہیں۔ اقرار باللسان، اسلام کے 3 ارکان، پہلا یہ ہے زبان سے گواہی دینا، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، زبان سے اقرار کرنا، گواہی دینا کہ میں اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا، مشکل کشا معبود نہیں مانتا، اور گواہی دینا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ، محبت سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے آخری نبی ہیں۔ یہ کلمہ زبان سے پڑھیں گے، اس بات کی گواہی دیں گے
اللہ کی توحید کا، اس کے رسول کی رسالت کا اقرار کریں گے، زبان سے اقرار ہوگا، شہادت ہوگی، یہ الفاظ نکلیں گے تو ایمان میں داخل ہوں گے۔ دوسرا رکن تصدیقم بالقلب، جو زبان سے گواہی دی ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ زبان نے جس بات کی گواہی دی ہے دل اس بات کو یقین کے ساتھ سچ مانے، اس میں شک نہ ہو، اس کو سچا ماننا۔ اور تیسری چیز اعمال بالجواری، جو زبان سے گواہی دی ہے، ایمان قبول کیا ہے، زندگی بھی اس کے مطابق گزارنی ہے، جو ایمان کہتا ہے وہ کرنا ہے، جس سے ایمان نے منع کیا ہے اس سے رک جانا ہے۔ یہ تین چیزیں ایمان ہیں، زبان سے شہادت دینا، دل سے تصدیق کرنا اور عمل کرنا، زندگی گزارنا ایمان کے مطابق۔ اگر زبان سے گواہی دی ہے، دل نے تصدیق کی ہے، لیکن عمل ایمان کے مطابق نہیں، یہ ایمان خالص نہیں ہے، یہ ایمان اللہ کو مطلوب نہیں ہے۔ جو ایمان اللہ چاہتے ہیں اس ایمان میں زبان سے گواہی دینا، دل سے تصدیق کرنا اور عمل اس ایمان کے مطابق کرنا، اللہ ہمیں صحیح معنوں میں یہ ایمان کی دولت عطا فرمائے۔ جس بات کو دل سے سچ ماننا ہے، وہ 6 باتیں، 6 عقیدے، 6 نظریات امام کائنات علیہ السلام تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بھی بیٹھے تھے۔ فرمایا اذا طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب، صحابہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تشریف فرما تھے، ایک آنے والا آیا، انتہائی سفید لباس پہنا ہے، سیاہ کالے بال ہیں، نورانی چہرہ ہے، صاف اور ستھری اس کی حالت ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کے پاس آ کے بیٹھ گیا اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کو بتایا یہ سفید لباس میں آنے والا، نورانی چہرے میں آنے والا، کالے بالوں والا جو تمہارے سامنے آ کے بیٹھا ہے، یہ آسمان سے جبریل ہیں جو انسانی شکل میں آئے ہیں۔ کس لیے آئے ہیں؟ ایمان بتانے کے لیے، اسلام سکھانے کے لیے۔ جبریل علیہ السلام نے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام سے سوال کیا، مل ایمان، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ آپ کلمہ پڑھتے ہیں، ایماندار کہلاتے ہیں، ایمان کس چیز کا نام ہے؟ خود سوال کیا اور سوال کرنے کے بعد خود جواب دینے لگے۔ فرمایا ان تؤمن باللہ، جو ایماندار ہوتا ہے اس کا 6 باتوں پر یقین ہوتا ہے، 6 باتوں پر عقیدہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز ان تؤمن باللہ، تیرا اللہ کی ذات پہ یقین ہو، اللہ میرا خالق و مالک ہے، وہ عرش پہ موجود ہے، اس میں شک نہ ہو۔ ایمان کا پہلا عقیدہ جس پہ پورا یقین ہو، پورا اعتماد ہو کہ میرا اللہ میرا خالق و مالک ہے، اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، وہ عرش پہ موجود ہے۔ 6 باتوں میں سے پہلی بات کہ اللہ پر ایمان، وملائکتہ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان کہ اللہ نے نورانی مخلوق فرشتے پیدا کیے جو اللہ کے کام اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر یقین۔ اور تیسرا ورسولہ، اللہ نے جناب آدم علیہ السلام سے نبیوں کا سلسلہ شروع کیا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سلسلہ ختم کیا۔ تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر بھی یقین ہو یہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ وکتبہ، کتابوں پر یقین ہو، قرآن، تورات، زبور، انجیل یہ اللہ نے آسمان سے اتاری ہیں، یہ اللہ کی سچی کتابیں ہیں۔ والیوم الآخر،
اور ایماندار بندے کا ایمان تب مکمل ہوگا جب اس کو اس بات پر بھی یقین ہوگا کہ قیامت کے دن مجھے میری قبر سے اٹھایا جائے گا اور اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ والیوم الآخر، قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان، وبالقدر خیرہ وشرہ، اور تقدیر پر ایمان کہ میری زندگی میں جو مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، بیماری آتی ہے، میرا ایمان ہو یہ میری تقدیر میں لکھا تھا، میرے ساتھ ہونا تھا۔ اللہ پر، فرشتوں پر، رسولوں پر، کتابوں پر، قیامت پر اور تقدیر پر ایمان، ان 6 باتوں پر یقین ہو، ان 6 باتوں میں شک نہ ہو، یہ ایمان ہے جو اللہ کو مطلوب ہے۔ اسی طرح قابل قدر نوجوان دوستوں اور بھائیوں، یہ ایمان، یہ یقین، یہ کم بھی ہوتا ہے اور زیادہ بھی ہوتا ہے۔ جناب عمر بن خطاب، سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ، یقول لاصحابہ اجلسوا بنا نزداد ایمانا۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ کیا تھا؟ جناب عمر اپنے دوستوں سے کہا کرتے تھے، آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو، ہم تمہیں ایسے واقعات بتائیں گے، تمہیں ایسی باتیں سنائیں گے جن سے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ قرآن و حدیث کی بات سن کے، دین کی باتیں سن کے ایمان بڑھ جاتا ہے۔ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اجلسوا بنا نزداد ایمانا، جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ بھی یہ تھا کہ ایمان بڑھتا بھی ہے، کم بھی ہوتا ہے۔ جناب عبداللہ بن مسعود اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو اکٹھا کرتے، انہیں دین کی باتیں بتاتے، جنت کے بارے میں ذکر کرتے، قیامت کے بارے میں بیان کرتے اور کہا کرتے، میں آخرت کی باتیں، جنت کی باتیں اس لیے کر رہا ہوں، ان باتوں کو کرنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایمان کا لیول کم بھی ہوتا ہے، ایمان بڑھ بھی جاتا ہے۔ اور جناب سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے، الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان کم بھی ہوتا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ ایمان جو سب سے بڑی دولت ہے، ایمان کیسے بڑھتا ہے، ایمان کیسے کم ہوتا ہے، ایمان کیسے مضبوط ہوتا ہے، ایمان کیسے کمزور ہوتا ہے؟ فرمایا الایمان ینقص بالمعصیہ، جب بندہ نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، یہ گناہ کے کام ایمان کو کم کر دیتے ہیں۔ ینقص بالمعصیہ، ایمان کم ہوتا ہے گناہ کرنے سے، ویزید بالطاعہ، اللہ کی فرما برداری کرنے سے، نیکی کرنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ ویقوی بالعلم، دین کا علم سیکھنے سے، احادیث پڑھنے سے، قرآن پڑھنے سے، دین کا علم جاننے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ وَيَضْعُفُ بِالْجَهْلِ، اگر بندہ دین سے دور رہے، دین کے بارے میں معلومات نہ ہوں، بندے کا ایمان اور دین کم ہو جاتا ہے۔ نیکی کرنے سے، اطاعت کرنے سے، فرما برداری کرنے سے اللہ ایمان کو بڑھا دیتے ہیں، اور گناہ کرنے سے، دین سے دور ہونے پر ایمان کو کم کر دیتے ہیں۔ اللہ ہمارے ایمان میں اضافہ فرمائے، اللہ ہمیں کامل اور بہترین ایمان کی دولت عطا فرمائے۔ قابل قدر نوجوان دوستوں اور بھائیوں، دنیا کی دولت بڑھتی ہے، پراپرٹی، زمین جائیداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ کس طرح؟ بندہ محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، پیسہ کماتا ہے، سنبھالتا ہے، پیسے کو، دولت کو ضائع ہونے سے بچاتا ہے، پھر اس کی دولت میں اضافے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایمان بھی بڑھتا ہے محنت کرنے سے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے نیکیاں کرنے سے، کوشش کرنے سے، نیکی کی طرف دوڑنے سے، نیکی پر عمل کرنے سے ایمان کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔
کیف یزید الایمان و ینقص، وہ طریقے، وہ اعمال جن کی وجہ سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں وہ 11 عمل بیان کیے جائیں گے، وہ 11 نیکیاں بیان کی جائیں گی جن نیکیوں کو کرنے سے اللہ ایمان میں اضافہ کرتے ہیں۔ دعا کریں اللہ ہمیں توجہ کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی اور ان باتوں پر عمل کر کے اپنے ایمان کو بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ 11 اعمال، وہ 11 نیکیاں جن کو کرنے سے بندے کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ پہلی نیکی، قرآن کی تلاوت کرنے سے ایمان بڑھتا ہے۔ کون سی نیکی؟ سب بولیں، وہ نوجوان بولیں جنہوں نے پورا سال قرآن نہیں کھولا لیکن ہر رات فیس بک کھولتے ہیں، ایمان بڑھتا ہے؟ سب بولیں، قرآن کی تلاوت کرنے سے۔ دعا کریں اللہ ہمیں اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا کر دے۔ جس لگن کے ساتھ، جس شوق کے ساتھ فیس بک کھولتے ہیں، سوشل میڈیا پہ وقت برباد کرتے ہیں، اللہ ہمیں اسی لگن کے ساتھ قرآن کھولنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یزید الایمان بتلاوت القرآن، ایمان بڑھتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے جب بندہ مومن قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ جو اللہ کے معیار میں سچے مومن ہیں، زبان کے مومن نہیں، صرف دعوے کے مومن نہیں، صرف کلمہ پڑھنے والے مومن نہیں، جو اللہ کے معیار میں سچے مومن ہیں، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے قرآن سن کے اور قرآن پڑھ کے۔ یہ قرآن کی آیتیں، قرآن کی تلاوت، قرآن کو پڑھنا اور قرآن کو سننا ایمانداروں کے ایمان میں اضافہ کرتا ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں، آج کمزور ایمان، وہ ایمان جو ہمیں ہمارے گھر سے اللہ کے گھر تک نہیں لا سکتا، اتنا کمزور ایمان، اتنا ضعیف ایمان، اتنا لاغر ایمان کہ جس ایمان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم فجر کی نماز کے لیے اٹھ سکیں، جو ایمان ہمیں جھوٹ چھوڑنے پر مجبور نہیں کر سکتا، آج یہ کمزور ایمان، اس کی وجہ یہ ہے ہم اللہ کی اس رسی سے دور ہیں جو رسی اللہ نے آسمان سے اتاری ہے، جس کا نام قرآن ہے، جس کو پڑھنے سے ایمان کی آبیاری ہوتی ہے۔ جسم مضبوط ہیں، ایمان کمزور ہیں۔ اتنا کمزور ایمان کہ اس ایمان میں اتنی تاثیر نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے کہ یہ ایمان ہمیں فجر کے وقت بستروں سے اٹھا سکے۔ یہ کمزور ایمان، تاثیر سے، لگن سے، شوق سے خالی ایمان، اس کی وجہ یہ ہے میرے نوجوان بھائی، قابل قدر میری بہن، اس کمزور ایمان کی وجہ یہ ہے ہم نے اللہ کے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ زادتہم ایمانا، یہ قرآن کی تلاوت ہے جو کانوں میں آتی ہے، کانوں سے دل میں اترتی ہے اور دل میں ایمان کی طاقت کو بڑھا دیتی ہے۔ قرآن کو سن کے، قرآن کو پڑھ کے اللہ ایمان کے لیول کو بلند کر دیتا ہے، ایمان کو بڑھا دیتا ہے۔ اور اگر قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیا جائے، ایمان کے لیول گر جاتے ہیں۔ جب ایمان کا لیول گرتا ہے پھر انسان کا عمل بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ اپنے ایمان کی فکر کیجئے۔ دنیا کا مال بڑھانے کی ہم سب کو فکر ہوتی ہے،
10-10 سال کے منصوبے اور پلان ہم نے تیار کیے ہیں. اگلے سال میں پلاٹ لینا ہے، اس سے اگلے سال مکان بنانا ہے، اس سے اگلے سال بیٹے کی شادی ہے، اس سے اگلے سال بیٹی کی شادی ہے. ہر کام کی پلاننگ ہے. اس پلان کو پورا کرنے کے لیے اپنی دولت کے معیار کو بڑھاتے ہیں، اپنے بینک بیلنس کو بڑھاتے ہیں، اور وہ ایمان جس کی وجہ سے قیامت کے دن کامیابی ملے گی، اس ایمان کا لیول اس کی کوئی فکر نہیں ہے. پلاٹ بڑھانے کی، مکان بڑھانے کی، دولت بڑھانے کی فکر ہے، اس پہ پلاننگ ہے، اس پہ محنت ہے، اور کمزور ایمان کو بڑھانے کی کوئی فکر نہیں ہے. اللہ ہمیں دولت کی طرح اپنے ایمان کو بھی بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. اور پہلا طریقہ ایمان کیسے بڑھتا ہے؟ ایمان کیسے بڑھتا ہے؟ باتوں کو سمجھیں اور یاد کر کے جائیں. منبر پہ کھڑے ہو کے جو بیان کیا جا رہا ہے اس کی قدر کریں. آپ آ چکے ہیں، اللہ آنا قبول فرمائے. اس آنے کی قدر کریں، بات کو سن کے یاد کر کے محفوظ کر کے جائیں. یزید الایمان، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. پہلا طریقہ کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کرنے سے. قرآن کی تلاوت کرنے سے، قرآن کی تلاوت کرنے سے ایمان کا لیول بڑھ جاتا ہے. اللہ ہمارے نوجوانوں کو، مجھے اور آپ کو قرآن کی تلاوت کے ذریعے اپنے ایمان کو بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. میرے نوجوان دوستو، قرآن پڑھو، ہر روز پڑھو. ایک رکوع پڑھ لو، ایک صفحہ پڑھ لو. روزانہ اس قرآن کے ساتھ نسبت اور تعلق جوڑ لو. اس قرآن کے ساتھ تعلق ہوگا، اللہ ایمان میں اضافہ کرے گا. دوسری چیز جو ایمان کو بڑھاتی ہے، صبح اور شام کے اذکار کرنا. ہمارے ہاں اس کا رواج نہیں ہے. میرے نبی نے علیہ الصلاۃ والسلام فجر کی نماز پڑھی. فجر کی نماز کے بعد سورج کے طلوع ہونے تک اللہ کے پاک پیغمبر اذکار کیا کرتے تھے. عصر کی نماز پڑھتے، سورج کے غروب ہونے تک چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے شام کے اذکار کیا کرتے تھے. یہ صبح اور شام کے اذکار، اس کا سلیبس، اس کا نصاب احادیث میں موجود ہے. نوجوانوں کو خبر نہیں ہے، نوجوانوں کو علم نہیں ہے، دین سے دوری کی وجہ سے. میرے نبی صبح و شام کون سے اذکار کرتے تھے نہیں پتا. اللہ کے پاک پیغمبر کی زندگی کا معمول تھا، عادت تھی. آپ صبح و شام کے اذکار ہر حالت میں کیا کرتے. وہ اذکار کہاں لکھے ہیں؟ کون سے اذکار ہیں؟ ان کا کتنا فائدہ ہے؟ جسم کو، گھر کو، زندگی کو کتنی برکت ملتی ہے وہ اذکار کرنے سے؟ ہمیں نہیں پتا. میرے نوجوان دوستو، یہ دین کا علم ہے. ٹائم پہ جمعہ پڑھنا، درس سننا، دین کی آگاہی لینا، یہ چیزیں بتائیں گی اللہ کے پیغمبر صبح و شام کون سے اذکار کرتے تھے. جو بندہ صبح و شام اذکار کرتا ہے، جو ذکر میرے نبی نے کیے، اللہ ایمان کو بڑھا دیتا ہے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی علیہ الصلاۃ والسلام. صبح و شام کے اذکار میں جو بندہ یہ دعا 3 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ میں نے تجھے رب مانا ہے، میں راضی ہوں. اسلام میرا دین ہے، میں اس پہ راضی ہوں. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں، میں راضی ہوں. جب صبح و شام بندہ اس بات کا بار بار اقرار کرے گا، اللہ ایمان کو بڑھائے گا. اصبحت اشہدک و اشہد حملۃ عرشک و ملائکتک و جمیع خلقک انک انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک. صبح و شام میرے نبی یہ دعا پڑھا کرتے تھے. اللہ میں تجھے گواہ بناتا ہوں، ان فرشتوں کو گواہ بناتا ہوں جن فرشتوں نے تیرے عرش کو اٹھایا ہوا ہے. تیری ساری مخلوق کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. صبح و شام یہ دعا پڑھ کے اللہ کے نبی اپنے ایمان کو تازہ کیا کرتے تھے. اللہ ہمیں صبح و شام کے اذکار کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اگر خود نہیں سیکھ سکے، عمر گزر چکی،
اپنے بچوں کو یہ باتیں سکھائیں، اپنے بچوں کو صبح و شام مسجد بھیجیں، مدرسے میں بھیجیں۔ یہ ساری چیزیں، پیغمبر کی تمام سنتیں، محبوب کے تمام طریقے، اللہ کے پیغمبر جو صبح و شام اذکار کر کے اپنے ایمان کو بڑھاتے تھے، اپنے ایمان کو تازہ کرتے تھے، صبح اور شام نبی کے یہ اذکار اللہ کے گھر میں مدرسے میں سکھائے جاتے ہیں۔ اگر خود نہیں سیکھ سکے، آگے اپنے بچوں کو یہ باتیں سکھا دیں، اللہ اولاد کو صدقہ جاریہ بنا دے گا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تیسری چیز جس کے ذریعے یزید الایمان، ایمان بڑھتا ہے، وضو کے بعد دعا پڑھنا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جب 5 مرتبہ وضو کریں گے اور بار بار یہ بات کہیں گے، بار بار یہ شہادت دیں گے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں۔ جب وضو کر کے 5 مرتبہ بار بار اس بات کی گواہی دیں گے، بار بار یہ الفاظ اپنی زبان سے کہیں گے، اللہ ایمان کو تازہ کرے گا، ایمان کو بڑھا دے گا۔ وضو کریں، وضو کے بعد دعا پڑھیں۔ یہ دعا پڑھنا، وضو کے بعد کلمے کی شہادت دینا، اللہ اس سے ایمان میں اضافہ کرتا ہے۔ چوتھی چیز جس کی وجہ سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، رات کو سونے سے پہلے سورہ البقرہ کی آخری 2 آیتوں کی تلاوت کرنا۔ رات کو سونے سے پہلے سورہ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھنا، اس سے اللہ ایمان میں اضافہ کرتا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ شام کو، رات کو سونے سے پہلے زبان سے یہ دونوں آیتیں پڑھیں، کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ یہ آیتیں پڑھ کے بار بار شہادت دیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں، ہم اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، کتابوں پر ایمان لاتے ہیں۔ جب یہ آیتیں پڑھ کے بار بار اپنے ایمان کی شہادت دیں گے، اللہ ہر رات سونے سے پہلے ایمان کو تازہ کر دے گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ آیتین من آخر سورۃ البقرہ کفتاہ۔ جو مسلمان رات کو سونے سے پہلے سورہ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھتا ہے، یہ دونوں آیتیں اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ اور امام نبوی فرماتے ہیں کفتاہ من قیام اللیل۔ حدیث کا معنی یہ ہے، رات کو سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی 2 آیتیں پڑھنے والے کو اللہ ساری رات تہجد پڑھنے کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ یہ ایمان کی تازگی ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے، اللہ اجر دیتے ہیں۔ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھنے سے اللہ ایمان کو بڑھا دیتے ہیں اور پوری رات قیام کرنے کا، نفل پڑھنے کا اجر عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں شوق اور لگن عطا فرمائے۔ اسی طرح میرے قابل قدر نوجوان دوستوں اور بھائیوں، ایمان بڑھتا ہے، ایمان کم ہوتا ہے اچھی اور بری صحبت کی وجہ سے۔ توجہ کے ساتھ صحبت کی وجہ سے، بیٹھک کی وجہ سے، دوستوں کی وجہ سے ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان کم بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ تمہارا دوست جس ایمان کا ہوگا، تمہارا ایمان بھی ویسا ہو جائے گا۔ شرابی کے پاس بیٹھو گے، آہستہ آہستہ شرابی بنو گے۔ زانی کے پاس بیٹھو گے، اس دوست کی صحبت تمہیں زنا تک لے جائے گی۔ بے نمازی کے پاس بیٹھو گے، آہستہ آہستہ تم بھی بے نمازی بنو گے۔ دیکھا کرو، غور کیا کرو،
تمہاری دوستی کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ الرجل علی دین خلیلہ، جیسی عادات، جیسا رویہ بندے کے دوست کا ہوتا ہے اس کے ساتھ بیٹھنے والوں کا بھی ویسا بن جاتا ہے۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا، تم نے دوستی لگانی ہے، یاری لگانی ہے، تیرا دوست صرف ایمان والا ہونا چاہیے، نمازی بندہ ہونا چاہیے۔ شرابی کے ساتھ، زانی کے ساتھ، بے نمازی کے ساتھ تیرا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہونا چاہیے، ورنہ تجھے وہ اپنے رویے پر لگا لے گا۔ جس عادت کا وہ شکار ہے تجھے بھی اسی عادت پہ لگا دے گا۔ یہ دوستی، یہ صحبت ایمان کو بڑھاتی بھی ہے، ایمان کو کم بھی کرتی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اچھا دوست، نمازی دوست، متقی دوست، خیر کی طرف دعوت دینے والا دوست، اس کی مثال یوں ہے جیسے خوشبو بیچنے والا ہے۔ بندہ خوشبو بیچنے والے کے پاس بیٹھتا ہے، خوشبو خریدنے کی طاقت اور پیسے نہیں ہیں، کم از کم اس کے پاس بیٹھ کے خوشبو آئے گی۔ اور برا دوست، گندا دوست، بے نمازی دوست، اس کے پاس بیٹھنے والے کی مثال یوں ہے جیسے کوئی لوہار بٹی چلاتا ہے، آگ کے قریب بیٹھتا ہے، ہو سکتا ہے آگ کا کوئی انگارہ گرے اس کے کپڑوں کو جلا دے، اگر آگ کا انگارہ نہ گرے کم از کم اس کے پاس بیٹھ کے دھواں آئے گا۔ یہ صحبت کی مثال ہے۔ اچھا دوست، نمازی دوست وہ اچھے راستوں پہ لگائے گا، برا دوست برے راستوں پہ چلائے گا۔ آج میرے اس وطن کے، میرے علاقے کے، میرے اس گلی محلے کے کتنے نوجوان ہیں جن کی جوانیاں تباہ کر دی ہیں بری صحبت نے۔ نشے پہ لگ گئے، سگریٹ سے کام شروع ہوا، نشے تک پہنچا، شراب تک پہنچا، گندی نالیوں میں گر کے مر گئے۔ بڑے بڑے نوجوانوں کی جوانیاں غارت اور تباہ ہو گئی بری صحبت کی وجہ سے۔ اپنی صحبت اچھی رکھیں، نمازی، متقی، اچھائی کے کام کرنے والا، ایماندار بندہ دوست ہونا چاہیے۔ میرے نبی نے کسی بے ایمان بے نمازی کے ساتھ بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ اچھی صحبت بندے کی پہچان ہوتی ہے اور بری صحبت بندے کو ذلیل اور رسوا کر دیتی ہے۔ اچھے دوستوں کے ساتھ بیٹھیں گے اللہ ایمان کو بڑھائے گا، اچھی باتیں کریں گے، اچھے راستوں پہ چلائیں گے۔ برے دوستوں میں، بری صحبت میں بیٹھیں گے، ایمان تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایمان کا لیول بڑھ جاتا ہے جب بندہ گناہ کے کاموں سے بچتا ہے۔ گناہ کے اندر پڑنے سے، گناہ کا شکار ہونے سے بندے کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، جو بندہ گناہ میں پڑ جاتا ہے اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، جو گناہ کو ترک کر دیتا ہے اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ فرمایا جب بندہ زنا کرتا ہے، جب بندہ بدکاری کرتا ہے، اس وقت اللہ اس کے دل سے ایمان نکال دیتا ہے۔ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جب بندہ چوری کرتا ہے، یہ گناہ کا کام ہے، چوری کرتے ہوئے اللہ اس کے دل سے ایمان کو نکال دیتا ہے۔ اور فرمایا جب بندہ شراب پیتا ہے، نشہ کرتا ہے، یہ برائی کا کام ہے، نشہ کرتے ہوئے بھی اللہ بندے کے دل سے ایمان کو نکال دیتا ہے۔ گناہ کو ترک کر دینا، گناہ کو چھوڑ دینا، اس سے ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اور جو بندہ گناہ کرتا رہتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے، اللہ اس کے ایمان کو کم کر دیتا ہے۔ اسی طرح امام عمیر بن حبیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یزید الایمان، ایمان بڑھتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ پوچھا گیا ایمان کیسے بڑھتا ہے؟ فرمایا اذا ذکرنا اللہ، جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ ایمان کو بڑھا دیتا ہے۔ سبحنا سبحان اللہ، حمدنا الحمدللہ، بندہ سبحان اللہ الحمدللہ
پڑھتا رہتا ہے، چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے دن رات میں سبحان اللہ الحمدللہ کہتا رہتا ہے، اللہ اس ذکر کی وجہ سے بندے کے ایمان کو بڑھاتا رہتا ہے۔ اور اسی طرح ایمان بڑھتا ہے دعا کرنے سے۔ ہم شفا کے لیے دعا کرتے ہیں، اولاد کے کاروبار کے لیے دعا کرتے ہیں، بیٹی کے رشتے کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن اللہ سے یہ دعا نہیں کرتے کہ اللہ ہمارے ایمان میں اضافہ کر دے۔ صحابہ کرام دعا کیا کرتے تھے، اللہم زدنی ایمانا، اللہ ہمارے ایمان میں اضافہ کر دے۔ نماز پڑھنے کی توفیق ملے گی، گناہوں سے دور رہیں گے جب ایمان زیادہ ہوگا۔ اگر انسان گناہ کرے گا تو یہ علامت ہے ایمان کمزور ہے۔ نیکی کرنے کی طاقت آتی ہے، گناہ کو چھوڑنے کی طاقت آتی ہے جب ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے پاک پیغمبر اور آپ کے صحابہ دعا کیا کرتے تھے، اللہ ہمارے ایمان میں اضافہ فرما۔ ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہمارے ایمان میں اضافہ فرما دے، اللہ ہمیں اتنا مضبوط ایمان عطا فرما دے جو ایمان ہمیں ہماری دکان سے، ہمارے بستر سے اٹھا کے اللہ کے گھر میں لا سکے۔ اور آخری چیز، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، یزید الایمان بالعلم الشرعیہ۔ جو بندہ دین سیکھتا ہے، قرآن و حدیث کا علم حاصل کرتا ہے، یزید الایمان، اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ جو بندہ دین کا علم، قرآن کا علم، حدیث کا علم سیکھتا ہے، اس کے لیے وقت نکالتا ہے، دین سیکھنے کی برکت سے اللہ ایمان میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نبی کی زبان سے شاید دنیا کے مال میں اضافے کے لیے الفاظ نہیں نکلے، شاید کسی حدیث میں یہ دعا موجود نہ ہو، اللہ میرے مال میں اضافہ کر دے، لیکن میرے نبی صبح اور شام یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے۔ میرے نبی نے دین کا علم اللہ سے مانگا ہے، اس کے لیے دعائیں کی ہیں۔ یہ دین کا علم ہے جس کو سیکھنے سے بندے کے ایمان میں مضبوطی اور اضافہ ہوتا ہے۔ آج میرے پاس، آپ کے پاس، آخری بات کر رہا ہوں توجہ کے ساتھ، ہمارے پاس دین سیکھنے کا صرف ایک موقع ہے، اور جمعے کا دن، جمعے کا خطبہ، اول وقت میں آ کے بندہ جمعہ پڑھے، اول وقت میں آ کے تیاری کر کے آئے، نیت کر کے آئے، یہ سوچ لے کے آئے، یہ عزم لے کے آئے، یہ ارادہ کر کے آئے، میں نے اول وقت میں جانا ہے۔ کس لیے؟ نبی کا دین سیکھنے کے لیے۔ اور میرے پاس وقت نہیں میں دینی ادارے میں جا کے دین پڑھ سکوں، دین سیکھ سکوں۔ دین سیکھنے کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے، اللہ کے پیغمبر کا فرمان سننے کے لیے ہماری زندگی میں صرف ایک موقع ہے، اور وہ جمعے کا دن ہے۔ اور ہمارا اس کے ساتھ کیا رویہ ہے؟ جمعے کی اذان ہوئی، پھر 20 منٹ کے بعد دوسری اذان ہوئی، پھر جمعہ شروع ہوا۔ ہم میں سے اکثریت دین سیکھنے کے لیے کس وقت میں آتے ہیں؟ یہ ہمارا لگن ہے، یہ ہمارا شوق ہے، یہ ہماری ترجیحات ہیں۔ حقیقت یہ ہے، ہم دین کا نام تو لیتے ہیں لیکن دین کا نمبر سب سے نیچے ہے۔ کبھی ہم دنیا داری کے کاموں میں لیٹ نہیں ہوتے۔ جمعے میں سب سے آخر میں آنے والا نوجوان ولیمے کی دعوت میں سب سے پہلے پہنچتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ ترجیحات کچھ اور ہیں، ذوق کچھ اور ہیں، شوق کچھ اور ہیں۔ دین ہمارا شوق نہیں ہے، قرآن کو سیکھنا، دین کو سیکھنا ہماری ترجیح نہیں ہے، یہ فارمیلٹی ہے۔ آ گئے، بیٹھ گئے، نماز پڑھ لی، دعا کر لی، حاضری لگ گئی، چلے گئے۔ کبھی گھر میں جا کے یہ بھی پوچھیں، آج کا جمعہ 7 جولائی کا جمعہ، میری بہن بیٹی، میرا نوجوان دوست
ابھی مسجد سے نکل کے اپنے گریبان میں جان کے سوال کرے آج جمعے کا موضوع کہاں سے شروع ہوا، کہاں ختم ہوا، کون سی آیتیں بیان کی گئیں، کون سی حدیثیں بیان کی گئیں، جمعے کا موضوع کیا تھا، سیکھنے کے لیے کیا ملا، عمل کرنے کے لیے کیا ملا۔ جو بیچارہ آیا ہی آخر میں ہے اس کو کیا پتا کہ قرآن پڑھنے سے ایمان میں اضافہ کیسے ہوتا ہے۔ جو آیا ہی آخر میں ہے اس بیچارے کو کیا خبر کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھنے سے اللہ پوری رات قیام کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ جو بیچارہ آیا ہی دیر سے ہے، جس کو شوق نہیں ہے، لگن نہیں ہے، اس کو کیا خبر کہ الحمدللہ سبحان اللہ کہنے سے اس زمین سے لے کے پہلے آسمان تک اللہ یہ خلا نیکیوں سے بھر دیتا ہے جو ایک مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتا ہے۔ اس کو کیا خبر جو آیا ہی دیر سے ہے۔ ولیمے کی دعوت میں 2 گھنٹے ہاتھ باندھ کے انتظار کرنے والا نوجوان جمعہ پڑھنے آخر میں کیوں آتا ہے؟ میرے بھائی شوق نہیں ہے، دین ہماری ترجیح نہیں ہے۔ بیرون ملک جانے کے لیے، کمائی کے لیے 3 گھنٹے ایئرپورٹ پہ پہلے پہنچنے والا جمعے میں آخر سے کیوں آتا ہے؟ دل ایمان سے، شوق سے خالی ہیں، دین سیکھنا ہماری ترجیح نہیں ہے، یہ رسم ہے جو ہم ادا کر رہے ہیں۔ آخر میں آ گئے، حاضری لگا لی، مولوی صاحب کو چہرہ دکھا دیا، حاضری ہو گئی، ہم نے اللہ پہ احسان کر دیا کہ ہم وقت نکال کے نماز پڑھنے آ گئے۔ دین ہماری ترجیح نہیں ہے، اسلام ہمارا شوق نہیں ہے، دین کو سیکھنا ہماری لگن نہیں ہے۔ وہ نبی کے صحابی جناب عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینے سے نکلتے ہیں، اونٹ پہ سوار ہوتے ہیں، 1 مہینے کا سفر کر کے وہ بغداد کی آخری سرحد پہ جاتے ہیں، بغداد کے آخری کونے میں جاتے ہیں، مدینے سے نکل کے بغداد کے آخری علاقے میں جاتے ہیں۔ کس لیے؟ ڈالر اور یورو کمانے کے لیے نہیں، پیغمبر کی حدیث کا علم لینے کے لیے۔ اور یہ 7 گلی ہے، یہ 7 محلہ ہے، 40 منٹ کا جمعہ ہے۔ ہم اس جمعے کے دن بھی جو ہمارے پاس موقع ہے دین سیکھنے کا، ہفتے میں 1 گھنٹہ ہمارے پاس نہیں ہے دین سیکھنے کے لیے، ایمان کی آبیاری کہاں سے ہوگی؟ عمل کا شوق کہاں سے آئے گا؟ گناہوں کی نفرت کیسے آئے گی؟ نیکی کی لگن کیسے پیدا ہوگی جب ہم نے دین کو سیکھا نہیں ہے؟ ایمان کا لیول اپ ہوتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے جب بندہ دین کا علم سیکھتا ہے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔